نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ معزز حاضرین، رمضان کے احکام اور مسائل، اسی سے جڑا ایک عنوان رمضان اور قرآن۔ ماہ رمضان کا قرآن مجید سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ماہ رمضان وہی مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ انزلنا جہاں پر صیغہ آتا ہے عربی زبان کا، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دم، یعنی پورے کا پورا قرآن اتارنا۔ نزلہ کا اگر صیغہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزہ وہاں تک لیلۃ القدر میں اللہ نے اس قرآن مجید کو اتار دیا۔ وہ رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ پھر بیت العزہ سے حسب ضرورت، حسب حاجت، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے جبریل کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا گیا حالت کے حساب سے۔ جیسا کہ ہم ماہ رمضان کے متعلق بھی سنے تھے کہ ماہ رمضان کے روزے کیسے فرض ہوئے، حالت کے حساب سے نازل کیا گیا۔ واقعہ پیش آیا آج کے جیسے تراویح میں سورۃ النور کا آپ پڑھیں گے تو اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، پھر اس تہمت کی کلیریفیکیشن آسمان سے ہوئی۔ حسب ضرورت، حسب حاجت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کا جیسا کہ بتایا گیا ماہ رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جب اس کا ماہ رمضان سے گہرا تعلق ہے تو ماہ رمضان میں قرآن کریم کو بکثرت پڑھنا چاہیے، بکثرت سننا چاہیے اور بکثرت یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعلق آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جبریل کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن 2 مرتبہ سنایا۔ 2 مرتبہ مکمل قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ ریحها طیب وطعمها طیب ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن كمثل الثمرہ لا ریح لها وطعمها حلو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اترجہ پھل یعنی نارنگی یا سیب اس جیسے پھل کی مثال ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کی لذت بھی میٹھی ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن کریم کو نہیں پڑھتا اس کی مثال اس خوشبو کی طرح ہے کہ جس میں صرف مٹھاس ہوتی ہے، یا جس میں صرف لذت کے اعتبار سے میٹھا ہوتا ہے اور البتہ سونگنے کے اعتبار سے اس میں ریح نہیں ہوتی، یا یہ کہہ لے کھجور یا پھر یہ کہہ لے شہد کہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے کھانے کے اعتبار سے، مگر اس میں کیا نہیں ہوتی؟ خوشبو نہیں ہوتی۔ پھر ایک دوسرے مقام پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو کوئی قرآن کریم سے، کتاب اللہ سے ایک حرف بھی پڑھا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها،
پھر وہ ایک نیکی 10 نیکیوں تک پہنچے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں ملا کر کے حرف ہے، لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواہ الترمذی۔ لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو سوچئے قرآن مجید کو عام دنوں میں پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو ماہ رمضان میں یہ ثواب، یہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ کیسے؟ 70 سے 700 تک اس کا اجر کا دگنا، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ 700 تک اللہ رب العزت ایک ایک حرف کا اجر عطا فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، جب قرآن کریم کی اہمیت یہ ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب یہ ہے، تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ آداب کیا ہیں؟ آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا قرآن مجید سن رہے ہیں، تو اس میں اخلاص مقصود ہو، اللہ اس سے راضی ہو، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، اور عبادت میں اخلاص شرط ہے۔ ریاکاری، نموداری، دکھاوا، ہاں دوسروں کے سامنے بڑھاوا مقصود کرنا، یا دوسروں کے مقابل اپنے آپ کو حافظ بولنا، یا دوسروں کے مقابل اپنے آپ کو قرآن زیادہ یاد کرنے والا بولنا، اور اس میں نیت میں مقصود یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح مجھے کہیں، میری قرأت پر تعریف کریں، میرے قرآن مجید کے یاد کرنے پر تعریف کریں، میری تراویح پر تعریف کریں، میری نماز پر تعریف کریں۔ یہ مقصود رکھ کر اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ہرگز بہرگز اجر ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آخری آیت میں 2 شرطیں ذکر کی عبادت کے قبول ہونے کے لیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کے اندر فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیک اعمال کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کریں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یہاں پر 2 شرطیں سامنے آ گئی۔ جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نیک اعمال کریں۔ نیک عمل صالح تبھی ہوگا، علماء کہتے ہیں کہ عمل صالح تبھی ہوگا جب اس میں اتباع سنت ہو، نبی کا طریقہ ہو، نبی کا طریقہ ہو تبھی عمل صالح ہوگا، ورنہ اس عمل کو عمل صالح نہیں کہیں گے، بس عمل کہیں گے، صالح کی صفت نہیں لگا سکتے اس عمل پر جب تک کہ نبی کا طریقہ نہیں ہوگا۔ کوئی اجتماعی شکل میں سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا واقعہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ دیکھیں مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے تو لوگ اکٹھا ہو کر، ایک آدمی ان کا لیڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سبحوا کبروا 100 مرہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو ایک محفل بیٹھتی ہے، حلقہ بیٹھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اجتماعی شکل میں عبادت ہو رہی ہے۔ اس طرح حلقات مسجد میں مختلف جگہوں پر لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، فوری طور پر صحابہ رسول باہر آ گئے، پھر
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ ایسا معاملہ ہے، میں نے یہ چیز دیکھی. کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ عبداللہ بن مسعود اس عمل سے بری ہے؟ کیا تم نے یہ چیز نہیں بتایا؟ ہاں. پھر داخل ہوئے، داخل ہو کر کے کہا کہ ابھی اللہ کے رسول کی کھائی ہوئی برتن نہیں سوکھی، پہنے ہوئے لباس ابھی پرانے نہیں ہوئے، پھٹے نہیں، تم جو ہے یہ بدعتیں ایجاد کر لیے ہو. تو یہ آپ کا اکٹھا کہنا یا آپ کا اجتماعی شکل میں بدعات انجام دینا، اس کو صرف عمل کہیں گے مگر عمل صالح نہیں کہیں گے. عمل صالح تبھی ہوگا جب اس میں رسول کا طریقہ آ جائے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اخلاص مقصود ہے. اگر ہماری تلاوت میں ذرہ برابر بھی ارادہ کچھ اور آ گیا تو سمجھ جائیں وہ عمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، وہ عمل برباد ہو گیا. تو تلاوت قرآن کریم کے لیے سب سے پہلا ادب ہمیں جو ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے اخلاص، کہ ہماری اس تلاوت سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری اس تلاوت سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہمیں اجر دے دیں. یہ سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے. اسی طرح قرآن مجید جب تلاوت کر رہے ہیں یا تلاوت سن رہے ہیں تو پورا غور، دھیان، توجہ، تدبر، تفکر، پوری توجہ سے پڑھنا ہے. ہمیں قرآن کو پوری توجہ سے پڑھنا ہے. دھیان کہیں اور ہے، قرآن کو کہ بس ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. یہ ادب کے خلاف ہے. ادب یہ ہے کہ بس ہماری یہ جو تلاوت کر رہے ہیں اس میں غور کرنا، کیا اللہ تعالیٰ جہنم کی آیتیں کہاں گزر رہی ہیں، جنت کی آیتیں کہاں گزر رہی ہیں، اس کا معنی کیا ہوگا. ہاں، غفور الرحیمہ کہاں آ رہا ہے، رؤوف الرحیم کہاں آ رہا ہے، ہاں، عذاب کا کہاں ذکر ہو رہا ہے. یہ توجہ ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام کے سامنے بیٹھے ہیں تو اللہ کا کلام جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک ادب یہ بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم قرآن مجید جب پڑھ رہے ہیں تو طہارت کی حالت میں پڑھنا چاہیے. یہ بھی ادب ہے. طہارت، پاکی، وضو مستحب ہے، غسل واجب ہے. یعنی حدث اکبر سے پاک ہونا واجب ہے، حدث اصغر سے پاک ہونا مستحب ہے. وضو مستحب ہے مگر غسل سے پاک ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن. حائضہ عورت اور اسی طرح سے جنوبی قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ پڑھیں. یہ حدیث ہے مگر اس کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، چھونے پر مسئلہ ہے. بنا چھوئے کے قرآن وہ ضرور پڑھ سکتی ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے. جو حصہ اس کو یاد ہے قرآن کا، وہ قرآن کا حصہ پڑھتے رہنا چاہیے. ذکر و اذکار میں لگے رہنا چاہیے. قرآن جتنا ہو سکے سننا چاہیے. سن بھی سکتی ہے، پڑھ بھی سکتی ہے، ذکر و اذکار میں لگے بھی رہتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آتا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اس حال میں کہ میں حائض سے ہوتی تھی. اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے غرفے میں، کمرے میں، اپنے گھر میں. جب آپ سجدے کے لیے جاتے، اور میں سوئی رہتی تھی، لیٹی رہتی تھی، جب آپ سجدے میں جاتے تو میں اپنے پیر کو سکیڑ لیتی تھی، کیونکہ حجرہ بہت چھوٹا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے دو لوگ سجدہ نہیں کر سکتے، 2 صفوں کا گھر نہیں تھا لمبائی کے اعتبار سے. اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تو میں اپنے پیر کو سکیڑ لیتی تھی. جیسے ہی آپ سجدے سے اٹھتے میں اپنے پیر کو لمبا کر دیتی تھی، اس حال میں کہ میں حیض سے ہوا کرتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت قرآن پڑھنے، ذکر و اذکار پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ قرآن کو چھونے کے سلسلے میں ہے. رہی جنوبی حالت، یعنی جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اس حالت میں قرآن پڑھنا نہیں چاہیے،
جب تک کہ غسل نہ کر لیا جائے۔ تو اس ادب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف مطہر لوگ ہی چھوئیں، مطہر لوگ ہی قرآن مجید کو چھوئیں۔ اسی طرح ایک ادب ہمیں جو ذہن میں رکھنا ہے وہ تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ واجب ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں۔ اکثر وہ بیشتر دیکھا جاتا ہے قرآن پڑھنے وقت اگر کسی بچے کو بولیں قرآن سنائیں یا قرآن پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنا قرآن پڑھتے وقت واجب ہے۔ دلیل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ البتہ سورت شروع ہو رہی ہے تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ البتہ درمیان میں اگر کہیں سے پڑھ رہے ہم قرآن تو اعوذ باللہ پڑھنا تو واجب ہے، بسم اللہ پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں اختیار ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ٹہر کر ترتیل کے ساتھ سنجیدگی سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، ایک ایک آیت الگ الگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں تراویح میں ہو یا پھر جو ہے دیگر امور میں پوشن ختم کرنے کے سلسلے میں، کورس ختم کرنے کے سلسلے میں کہ کیسے بھی ایک پارہ ہو جائے، کیسے بھی ایک پارہ ہو جائے، تو یہ انداز نہ ہو، بلکہ ٹہر کر کچھ آگے بڑھ جائیں کچھ پیچھے ہو جائیں۔ ہاں البتہ اس میں مقتدیوں کا خیال رکھ کر ضرور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دوران تلاوت جیسے ہی آیت سجدہ پر پہنچے، سجدے کی آیتیں جہاں بھی آتی ہیں وہاں پر قبلہ رخ ہو کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، سجدے تلاوت کرنا چاہیے۔ اس کا حکم ہے مستحب حکم ہے۔ اس ادب کو بھی ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آداب کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان ہے تو بکثرت ہمیں تلاوت کرنا چاہیے۔ کثرت تلاوت کا مطلب یہ نہیں 3 دن کے اندر مکمل قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا 3 دن کے اندر قرآن ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ سب سے بہتر یہ ہے آپ ایک ایک پارہ پڑھیں یا 2 پارے پڑھیں یا 3 پارے پڑھیں یا ایک ایک منزل جانتے ہیں نا، قرآن میں تقریباً 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں ہیں قرآن میں۔ ایک منزل، پہلی منزل ختم ہوتی ہے سورۃ النساء پر، پھر قاف سے لے کر آخری ناس تک یہ سب سے آخری منزل ہے۔ دیکھیں لکھا ہوگا قرآن میں المنزل بول کر لکھا ہوگا۔ تو 7 حصوں میں ایک ایک منزل پڑھ کر کے ختم کریں، یا پھر اور زیادہ 10 پارے بول کر پڑھیں۔ 3 دن کے اوپر، 3 دن کے اندر مکمل قرآن ختم کرنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ کوئی مناسبت ہو گئی، ایک حافظ قرآن ایک مسابقہ ہے، یا پھر جو ہے ایک حافظ قرآن اپنا مکمل قرآن سنانا چاہتا ہے، تو 1 دن میں 2 دن میں اس طرح ضرورت کے تحت اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ مسابقہ بیس ہو یا پھر تحفیظ بیس ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آداب کا خیال کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس ماہ رمضان میں بخوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صیام، ہمارے قیام کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔